پڑھنے والے سارے ہی بچے خریدتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو کتابیں یاد کرتے ہیں۔ خالی کتابیں خریدنے سے کوئی ماسٹر نہیں بن جاتا۔ اگر کتابیں خریدنے سے انسان ماسٹر انجینئر بن جائے تو سب کتابیں خرید کے بن جایا کریں، امیر لوگ سب سے پہلے بن جایا کریں، لیکن وہی کامیاب ہوتے ہیں جو کتابیں خرید کر ان کو پڑھتے ہیں۔ جلسہ سب سنتے ہیں، سب کامیاب نہیں ہوتے، انہی کو اللہ کامیابی دیتا ہے جو جلسہ سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ جلسہ تو ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش پہاڑ پر بھی ہوتی ہے، ہموار زمین پر بھی ہوتی ہے، بارش پتھر پر بھی ہوتی ہے، بارش ایک کھیت میں بھی ہوتی ہے، لیکن پتھر کے اوپر بارش برستی ہے۔ جب تک برستی ہے پتھر گیلا رہتا ہے، بارش رکی پتھر سوکھا ہے۔ لیکن ہموار زمین پر جب بارش ہوتی ہے، بارش رکی، پانی کو اس نے اپنے دامن میں تھام لیا۔ جب دامن میں تھام لیا تو آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے، اسی سے پھر ہریالی اگتی ہے، سنبل و لالا اگتا ہے، اسی سے گلاب اور چمیلی اگتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے غلے پیدا کرتا ہے۔ حضرات پتھر نہ بنو، ہموار زمین بنو۔ دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر ہیں ہمارے دل۔ بارش ہوتی ہے، علماء تقریر کرتے ہیں، ہر جمعہ میں مسجد میں آپ سنتے ہیں۔ آج علماء کی کثرت ہے، آج تقریر اور بیان بہت آسان ہے، آپ جلسوں کی کثرت ہے۔ کسی جلسے میں جا کر کے بھی آپ کسی عالم کو سن سکتے ہیں اور سنتے ہیں، اور موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ اور یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ آپ موبائل پہ، نیٹ پہ، یوٹیوب پہ نکال کے بھی بڑے سے بڑے عالم کا خطاب سن سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ حضرات یہ تو سب کچھ اتنا آسان ہے، لیکن عمل آج بھی ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ یہ تو سب کچھ آسان ہے مگر عمل آج بھی ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ یہ سب کچھ آسان ہو گیا لیکن مسجد پھر بھی خالی کی خالی ہے، مصلی پھر بھی خالی کی خالی ہے۔ بولو ہم اس پتھر سے نہیں بڑھ پائے، وہی پتھر ہم ہیں۔ بارش بہت ہو رہی ہے، علم کی بارش ہو رہی ہے، علماء کی خطاب کی بارش ہو رہی ہے، علماء حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کو خطاب کر رہے ہیں، وہ بارش ہے، مگر اس پتھر سے بڑھ کر اپنے دل کو ہم نہ بنا سکے۔ اور جلسے میں آنے والوں، وہ پتھر رات بھر بارش میں بھیگا ہے، مگر خدا کی قسم توڑ کے دیکھو تو اس کا جگر خشک نکلا ہے۔ لیکن ایک زمین پر اگر 1 گھنٹہ بھی بارش ہو گئی ہے، آپ پھاوڑا لے کے کھود کر دیکھو کئی فٹ نیچے تک نمی نظر آتی ہے، اس لیے کہ پتھر سخت ہے، اپنی سختی کی بنیاد پر کچھ حاصل نہ کر سکا ہے۔ یہ زمین بڑی نرم تھی جو 1 گھنٹہ کی زمین میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا ہے۔ وہ لوگوں اپنے دل کے پتھر کی اے بھائی کیا ہاتھ لگا رہے ہو یار، اس کو مت ہاتھ لگاؤ، جلدی سے لگانا، یہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں کہاں آپریٹر صاحب آپ بھی اس کو مت بولنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا اور پھر میک گڑبڑ، رات جلسے میں میک جو گڑبڑ ہوا نا ایک بار، پھر نہیں سمجھ سکا، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ لوگوں ہموار زمین، نرم زمین کی طرح اپنے دل کو نرم کرو۔ دل ہمارے سخت ہے، خدا کی قسم دل سخت ہے، دل کو نرم کرو۔ پتھر کچھ حاصل نہیں کر پاتا، پتھر پتھر ہی رہتا ہے، جہاں پڑا ہے پڑا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ زیادہ کرو گے تو اس کو توڑ کر کہیں روڈ کے کنارے بچھا دیا جائے گا۔ بس او میرے سنی، او مصطفیٰ کے غلام، ایک نرم زمین کی چھوٹی سی مٹی اٹھا کے کسی گملے میں رکھ کے دیکھ، اس میں بھی کسی پودے کو لگا دینا، وہ مٹی اتنی کی اتنی رہے گی مگر پورے گھر کو تیرے مہکا دے گی۔ سبحان اللہ، وہ تھی تو مٹی مگر تھوڑی سی مٹی نے تیرے گھر کو مہکا دیا ہے۔ ایک گلاب کا پیڑ تو نے گملے میں لگا دیا تھا، ایک چمیلی کا پیل تو نے گملے میں لگا دیا تھا۔ تیری رات کی رانی اس مٹی کی محتاج ہے، کان کھول کے سن لے، تیری چمیلی اسی مٹی کی محتاج ہے، تیرا گلاب اسی مٹی کی محتاج ہے۔ او لوگو سوچتے ہو اگر نرمی پیدا کر لی تو یار میری انسٹ ہو جائے گی، اگر میں جھک گیا تو نیچا ہو جاؤں گا۔ او بے وقوف، تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے؟ ارے جن درختوں کی شاخوں پر پھل ہوتا ہے ان کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں، جن کی شاخیں خالی ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں۔ جو
بے شک سبحان اللہ نرم مٹی یا رسول اللہ نرم مٹی بنو، دل میں نرمی پیدا کرو، اللہ کے خوف سے کبھی رویا بھی کرو، اللہ کے خوف سے کبھی رویا بھی کرو، مصطفیٰ کی محبت میں کبھی آنسو بھی بہایا کرو۔ اگر کوئی درد مند تیرے پاس درد لے کے آئے جائے اس کے درد کو بھی سمجھا کرو، اگر کوئی پریشان آ جائے اس کی پریشانی کو بھی سمجھا کرو، یار دل میں نرمی پیدا کرو۔ جس دن تو نے دل کو مٹی کی طرح نرم کر لیا اس دن تیرے دل سے خدا کی قسم بہت کچھ نکلے گا، بے شک بہت کچھ نکلے گا۔ اور جب تک تو اپنے دل کو سخت کرے رہے گا تیرے دل سے کچھ نہیں نکلے گا۔ بے شک دل سخت ہے، اب اتنا سخت ہے دل، اتنا سخت ہے کہ تیرے گاؤں کی مسجد میں تیری پڑوس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مؤذن مائک میں پکار رہا ہے، او جلسے میں آنے والوں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ مسجد کی اذانیں بنا مائک کے ہوتی تھی، گھروں میں آوازیں نہیں آتی تھی، اس کے گھر پہ موبائل نہیں تھا کہ ٹائم دیکھ لے، گھڑی نہیں تھا کہ ٹائم دیکھ لے، ٹائم پیس نہیں تھا کہ ٹائم دیکھ لے، مجھے پتا پھر بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، جماعت سے پڑھتا تھا۔ ہائے وہ کیسا مسلمان تھا، اذان کی آواز نہیں آئی، گھڑی اس کے پاس نہیں، ٹائم دیکھنے کا آلہ نہیں ہے، مگر اس کے دل میں نماز کی جستجو تھی، وہ نماز کی جستجو میں کام کرتا تھا، ہاتھ کام میں ہوتا تھا، دل نماز میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو حکم ہے فجر پڑھو، پنج وقتہ نمازی اگر فجر پڑھ کے پورا دن کام کرے اور ظہر کی نماز کی جستجو میں رہے تو پھر اس کو پورا وقت فجر سے لے کے ظہر تک اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ہاتھ کام میں ہے، دل نماز کی جستجو میں ہے۔ سبحان اللہ بے شک وہی نمازی ہے جو اگلی نماز کا انتظار کرے، وہ نمازی نہیں ہے کہ نماز آ جائے کو کراہنے لگے، یار بڑی جلدی اذان ہو گئی ہے، یار اب میں جاؤں گا، اور پھر آگے پیچھے کر کے وہ نماز پڑھے، وہ نمازی نہیں کہلائے گا۔ نمازی وہی ہے جو فجر پڑھ کے ظہر کا انتظار کرتا رہے، ظہر پڑھ کے عصر کا انتظار کرتا رہے، عصر پڑھ کے مغرب کا انتظار کرتا رہے، مغرب پڑھ کے عشاء کا انتظار کرتا رہے، اور عشاء پڑھ کے سو جائے مگر دل اس کا جاگتا رہے، کوئی ٹائم نہ ہو، کوئی الارم نہ ہو، کوئی گھڑی نہ ہو، مگر وہ دل کا الارم لگا کے سو جائے، مجھے صبح کو فجر پڑھنا ہے، خدا کی قسم اگر دل کا الارم لگا کے سو گیا، زمانہ اٹھے نہ اٹھے، تیرا دل تجھے فجر سے پہلے بیدار کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دل کا الارم۔ یا رسول اللہ ہلو، زندہ باد اللہ۔ میں تم سے منع کر رہا ہوں مت آواز بڑھاؤ، اس کا بدلہ یہ تھوڑا آواز بڑھاؤ، بڑھائیے تھوڑا بڑھائیے، تھوڑا سا بڑھا دیجئے، اس لیے کہ ہلو آپ بالکل نہ بولیں، چاہے لیڈ سب نکال دیں لیکن میک سے نہ بولیں، بس میک سے ہی بول رہا ہے، جب صحیح بول رہا ہے تو آپ اس کو چھوئیں ہی نہیں۔ حضرات توجہ کریں، آپ کا دل کا الارم اگر آپ نے لگا دیا، لوگ کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی، جھوٹ بولتا ہے، تو ایک دن اپنے دل میں الارم لگا کے تو سو، جستجو کر کے تو سو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا دل تجھے سونے نہیں دے گا، فجر سے پہلے تجھے جگا دے گا۔ بے شک کبھی کر کے تو دیکھنا نا۔ اے لوگو، تمہاری فلائٹ اور ٹرینیں ہوتی ہیں کتنی بار چھوٹی ہیں، تم کیسے جاگتے ہو؟ کیوں پہنچ جاتے ہو 2 بجے رات کے چندوسی اسٹیشن پر؟ کیوں مراد آباد اسٹیشن پہ 3 بجے تم کھڑے ہوتے ہو اپنا بیگ لے کر کے؟ کیوں نہیں چھوٹتی؟ تمہاری سعودیہ کی فلائٹ کبھی مس کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری نظر میں فلائٹ کی قیمت ہے، تمہاری نظر میں جہاز کی قیمت ہے، تمہاری نظر میں ٹرین کی قیمت ہے، وقت سے پہلے پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے ہو، تیری نظر میں نماز کی قیمت کیوں نہیں؟ وقت سے پہلے مسجد میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو جمعہ کے دن بھی جاتے ہیں تو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر جا کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے سمجھا 2 رکعت نماز جمعہ ہی تو پڑھنا ہے، اور بے وقوف تجھے پتہ نہیں خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ جمعہ کے دن جیسے 2 فرض ضروری ہے ویسے ہی خطبہ بھی ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد میں جا کے پہنچتے ہیں، او یار تجھے ٹائم کیوں نہیں ملا؟ کہتا ٹائم نہیں ملا، بے وقوف تجھے ٹائم کیوں نہیں ملا؟ ارے وقت سے کہہ دے مجھے نماز پڑھنی
مجھے کام کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے سارے کاموں سے کہہ دے مجھے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ نماز تیری بھی ہو رہی ہوگی. کیا مسلمانوں وہ وقت نہیں آئے گا؟ وہ وقت بھی آئے گا، تیرا جنازہ پڑا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا رخ صحیح کرو، ہائے ہائے تو آج رخ بھی نہیں صحیح کر سکتا. کوئی کہہ رہا ہوگا اس کی چارپائی کا تھوڑا رخ ادھر کرو. آپ نے دیکھا ہوگا یار جنازے پڑے ہوتے، ہائے ہائے وقت کے مفتی کا بھی جنازہ ہے، لیکن آج جو پوری دنیا کی صفیں ٹھیک کراتا تھا آج زمانہ اس کا رخ صحیح کرا رہا ہے. بے شک یار وہ وقت بھی آنا ہے. لوگ جس سے پوچھ کے مسجدوں کی نیاں رکھا کرتے تھے، جو مسجد کی سنگ بنیاد رکھتا تھا، حضرت سنگ بنیاد رکھ دو، بتائیے رخ کیا ہونا چاہیے. آج اس مفتی کا بھی جنازہ پڑا ہے، خدا کی قسم بستی والے کہہ رہے ہیں آج تھوڑا سا سرحانہ ادھر کر دو، تھوڑا سا پاتیانہ ادھر کر دو. ہائے رب یہ کون سا وقت آ گیا ہے، خدا کی قسم یہ وقت پکار کے بولا وہ وقت ہے کہ جس کی تو نے قدر نہ کی تھی. وہ وقت بھی آئے گا کہ تیری نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. وہ وقت بھی آئے گا کہ تیری نماز کی اجازت دے دی جائے گی. وہ وقت بھی آئے گا ایک سفید کپڑے کی نماز بچھا دی جائے گی. وہ وقت بھی آئے گا کہ سب تیرے جنازے میں کھڑے ہوں گے. وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے. او میرے آنے والے جلسے میں اپنے دل کو ایسا نرم کر لے. تیرا دل کتنا سخت ہے کہ تو جمعہ کے دن جا کر کے جو ٹوپی گھر میں رکھتا ہے تو اگلے جمعہ کو تجھے مسجد یاد آتی ہے. وہ بھی جمعہ میں پہنچتا ہے تو خطبہ نکال کے ہائے تیرا دل کتنا سخت ہو گیا رے. ارے اپنے دل کا تو علاج کر لے. تو سوچتا ہے کہ باڈی بنانے کا نسخہ کہاں ملے گا، ویٹ لیس کرنے کا مجھے نسخہ کہاں ملے گا، مجھے اپنا چہرہ خوبصورت کرنے کا میک اپ کہاں ملے گا. او پگلا گیا ہے رے تو. ارے باڈی کا وزن کم کر لے تب بھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، زیادہ کر لے تب بھی قبر کے کیڑے کھائیں گے. ارے کہاں تیرا جسم، کہاں تیرا ذہن سو گیا ہے. ارے تو نے نمازوں کو کہاں چھوڑا ہے. رب کعبہ کی قسم اگر نمازیں پڑھ کے قبر میں جائے گا قبر کا کیڑا تیرے بدن کے قریب آئے گا. وہی نماز آ کے بولے گی اے قبر کے کیڑے اس کے قریب نہیں آنا، یہ نمازوں سے اپنے سینے کو اجالا دے کے آیا ہے. نعرے تکبیر، زور سے بولو یار، نعرے زور سے بولو. تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دل سخت ہے، خدا کی قسم دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں اگر تمہاری باڈی میں کوئی کمی آ جائے تو تم دہلی تک علاج کراتے ہو. رب کعبہ کی قسم دل کا علاج کراؤ، دل کا علاج کراؤ. علماء کی بارگاہوں میں جاؤ، دل کا علاج کراؤ. اور میرے سنی بھائیو استغفار کرو، دل کا علاج کراؤ. یار اس دل میں درد پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یار ہونا تو یہ چاہیے تیری نماز چھوٹے تجھے نیند نہ آنا چاہیے. بے شک. ایک بزرگ کی آنکھ کا آپریشن ہوا نا، ڈاکٹر نے کہا نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ سجدہ کرو گے نا تو آنکھ کا آپریشن ہوا ہے دوبارہ آنکھ خراب ہو سکتی ہے. جب سجدہ کرتا آدمی نا تو نیچے جاتا ہے، آنکھ پہ زور پڑتا ہے. کتنی بار آپریشن ہوتا ڈاکٹر منع کر دیتا ہے تیری ابھی آنکھ بنی ہے 1 ہفتے تک 10 دن تک ابھی تو سجدہ نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، نماز نہیں چھوڑی اس نے، اشارے سے پڑھتا رہا، نماز نہیں چھوڑی. حکم ہے کہ اگر اس حالت میں آپ نماز سجدہ نہ کر سکو تو حکم ہے کہ پھر آپ اشارے سے پڑھو. نماز چھوڑنے کا حکم پھر بھی نہیں. کھڑے نہ ہو سکو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہ پڑھ سکو آنکھ کے اشارے سے پڑھو. نماز تو چھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے یار. بے شک. مجھے بتا حکم نہیں ہے، یہاں تک اجازت ہے، لیکن نماز صحیح وہی ہے جو اس کے صحیح طریقے پر پڑھی جائے. یہ تو مجبوری والی ہے. یہ تم بولو مجبوری والی ہے کہ نہیں؟ یہ تو مجبوری والی ہے. بزرگ دوا پہ دوا کھا رہا لیکن کھانا نہیں کھاتا. بیٹے بیٹیاں پریشان ہیں، گھر کی بہویں پریشان ہیں، اور تھوڑا سا تو کھانا کھا لے. بنا کھانے کے تو اگر دوا بھی کھاؤ تو نقصان کرتی ہے. آپ جانتے ہوگے ڈاکٹر بھی کہتا کچھ کھا کے کھانا، یہ زیادہ mg کی ٹیبلیٹ ہے.
اور میرے آنے والے مسلمان بھائی کان کھول کے سن، کہنے لگا شیخ بھوک تو لگتی ہے مگر دل اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ کہنے لگا جس رب کا میں صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتا اس رب کا رزق کس منہ سے کھاؤں؟ بے شک شرم آتی ہے رے اس کا رزق کھاتے ہوئے. جس رب کا میں سجدہ نہیں کر سکتا اس رب کا رزق میں کس منہ سے کھاؤں؟ شرم آتی ہے رے کھاتے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. یہاں تو شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رات رات بھر موبائلوں میں گانے دیکھتے ہیں، رقاصاؤں کو تکتے ہوئے ہماری رات گزرتی ہے. ہائے ہائے دل کتنے سخت ہو گئے. بازاروں میں کسی کی بیٹیاں گزر رہی ہیں، وہ تو بے حیا ہیں، بے پردہ گزر رہی ہیں. کیا تو ان سے کم ہے؟ تیری آنکھیں بھی تو انہی کو دیکھ رہی ہیں. جو گناہ انہوں نے کیا ہے بے پردہ بازاروں میں نکل کے، جو فتویٰ ان پہ لگے گا وہ تجھ پر بھی لگے گا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وہاں تیرے لیے بھی کہا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر. بے شک. تیری نگاہیں کیوں تکتی ہیں؟ تیری نگاہیں موبائل میں کیوں نکالتی ہیں انہی گانوں کو کہ جو ہاف برہنہ جسم سے ناشتی ہوتی ہیں؟ کیوں تیری نگاہیں بازار میں کسی کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے تو اسے دیکھتی ہے؟ یار تو بھی تو توجہ کر. تیری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اور کان کھول کے سن لے، اگر تو آج اپنی نگاہیں کہیں غلط اٹھائے گا تو تو اپنے دل سے فیصلہ کر کے اس کا بدلہ تیرے گھر سے نہ دیا جائے گا. بے شک. ہائے ہائے بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے یار. دل سخت ہو گئے. توجہ کرنا، دل سخت ہو گئے ہمارے. ان دلوں کا علاج کرو. اور دل کا علاج معلوم ہے کیسے ہوگا؟ کسی ڈاکٹر سے نہیں ہوگا. میں آج علاج بھی آپ کو بتا جا رہا ہوں. اگر آپ کا دل نہیں کرتا نمازوں کو، برے کام کو دیکھ کر کے دل میں غصہ نہیں پیدا ہوتا، برے کام کو حرام کام کے لیے دل آپ کا بھاگتا ہے، سمجھ لو دل بیمار ہے. بے شک دل بیمار ہے. اور جس کا دل بیمار ہے، کتنا بھی امیر ہو، چہرہ کتنا بھی اچھا ہو، خدا کی قسم وہ صحیح نہیں ہو سکتا. بے شک. یار ذرا سا ہارڈ ہو جائے، آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ ہارڈ ہو گیا ہے نا، خون رکا ہے رے. لیکن تیرا دل تو ایسا بیمار ہے کہ نیکیوں کی انکمنگ بند ہو گئی ہے. نیکیوں کی انکمنگ بند ہو گئی ہے. اگر دل روشن ہو جائے نا، یہ دل روشن، اندھا ہے دل. اگر روشن ہو جائے نا، آنکھیں بند کر لینا، خدا کی قسم 7 تالوں کے اندر کا بھی دیکھ لے گا. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. دل روشن، دل روشن. پیرانے پیر دستگیر غوث اعظم کون روشن ضمیر بھی ہے. بے شک. دل روشن ہے. اور جب دل روشن ہوتا ہے نا، دل روشن، تو خدا کی قسم پھر تجھے موبائل پہ فون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بیٹھے بیٹھے بتاتا ہے کہ میرے غلام کا حال کیا ہے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے بیٹھا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا حضور گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں، اب نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. میرے غوث نے فرمایا تجھے روکا کس نے ہے؟ کرنا نیکیاں. کہنے لگا حضور توبہ کر کے مرید بنا لو. مرید بن گیا. سرکار غوث پاک نے مرید بنا کے فرمایا اگر میرا مرید بنا ہے تو میرے مرید کے لیے شرط ہے کہ نمازیں پڑھنا ہوں گی، مرید کے لیے شرط ہے حرام کام چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے چغلی چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے تجھے زنا چھوڑنا ہوگا، مرید کے لیے شرط ہے کہ اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لینا، مگر حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہوگا. بے شک حرام کا لقمہ نہیں کھانا ہوگا. آج کسی کی پیٹ سے پتھر بنا ہی نہیں دکھتا، اس لیے کہ اگر جائز ملے گا تو کھائے گا اور نہیں ملے گا تو پھر ناجائز بھی نہیں چھوڑے گا. یار محاسبہ کرو. دل اگر تم جب تک کہ حلال کے لقمے نہیں کھاؤ گے نا، دل روشن ہی نہیں ہو سکتا. جب تک کہ دل روشن نہیں ہے نا، نماز میں مزہ ہی نہیں آ سکتا. جب تک دل روشن نہیں ہے نا، قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آ سکتا. جب تک دل روشن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم، اچھی چیز میں تجھے مزہ ہی نہیں آ سکتا. دل روشن ہونا ضروری ہے. یہ روشن کیسے ہوگا؟ یہ قرآن سے ہوگا، نماز سے ہوگا. اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے. نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نمازوں کی کثرت ہے. نہیں ہے ہی نہیں.
اور اگر کچھ نمازیں پڑھی بھی ہیں نا تھوڑی بہت، تو اگر کسی کا 1 روپیہ بھی تم نے مار لیا تھا نا، تو میدان محشر میں روپے کے بدلے کئی 100 نمازیں لے لی جائیں گی، کئی 100 نمازیں۔ کسی کے نامہ اعمال میں تو کئی 100 نمازیں ہوں گی بھی نہیں، کسی کے نامہ اعمال میں کئی 100 نمازیں ہوں گی بھی نہیں، روپے کے بدلے لے لی جائیں گی۔ دل روشن کرو۔ بس آج چھوٹی سی تقریر میں آپ کو دل روشن کرنے کے نسخے دے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ لوگوں، اچھے لوگوں سے قربت کرو، دل روشن ہوگا۔ علماء سے قربت کرو، دل روشن ہوگا۔ نمازیوں کے قریب رہو، دل روشن ہوگا۔ قرآن پڑھنے والوں کے قریب رہو، دل روشن ہوگا۔ مدرسوں سے قریب رہو، دل روشن ہوگا۔ مسجدوں سے قریب رہو، دل روشن ہوگا۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے قریب رہو، دل روشن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل روشن ہوگا۔ اللہ والوں سے قریب ہو کے بھی دل روشن ہوتا ہے۔ اللہ والے کچھ اور نہیں کرتے، ان کا کام یہی ہے، دل روشن کرتے ہیں۔ ظاہری طور پہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پیسے نہ ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، وہ مال و پیسے دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تیرا دل روشن کرنے بیٹھے ہیں۔ اور دل زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے دل روشن کرنے بیٹھے، اگر دل گندا ہے اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس نے نگاہ کرم کر دی تو دل روشن کر کے چھوڑے گا، بے شک۔ دل روشن کر کے چھوڑے گا۔ دل روشن کرو یار، دل روشن نہیں ہو، جس دن دل روشن ہو گیا نا، والدین کو تکلیف نہیں دے سکتا، دل روشن ہو گیا نا، نماز نہیں چھوڑ سکتا، دل روشن ہو گیا نا، حرام نہیں کھا سکتا، دل روشن ہو گیا نا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ، زور سے بڑھئے، جھوٹ نہ نہیں بولے، نہیں بولے گا۔ او بھائی تجھے میرے حق میں کچھ کرنا تو کر، لیکن تیرے خاطر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دل گندا ہے نا تو فری میں جھوٹ بول رہا ہے، 1 روپے کے، 1 بیڑی کے چکر میں، 1 سگریٹ، 1 گگن کے چکر میں جھوٹ بول رہا ہے۔ دل روشن نہیں ہے نا۔ ہائے ہائے ہائے، دل روشن۔ میں تجھے تاریخ کا وہ پنہ پڑھ کے بتا دوں، ایمان تارا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہائے ہائے، دل روشن۔ آج دل روشن نہیں ہے، دل روشن۔ سنیے سنیے، دل روشن۔ دیکھیے، امام مالک شریعت کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام مالک نام سنا نا؟ شریعت کے 4 امام ہیں، ان میں ایک ہے امام مالک۔ بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، اور بہت بڑے دل روشن بھی ہیں۔ ایک عورت آئی دروازے پہ اور اندر خبر بھیجی، امام مالک سے کہو اگر وقت ہو تو میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ آئے آئے، امام مالک جب لوگوں سے فارغ ہوئے تو چادر تان دی گئی، اور چادر کے اس پار اس خاتون کو بلا لیا گیا۔ یاد رکھنا، دل روشن والے ہیں، دل روشن ہے نا۔ آج تو کچھ جاہل پیر بھی ایسے ہیں کہ جوان عورتیں ان کے پیر دبا رہی ہیں۔ نہ اس پیر کا دل روشن ہے، نہ اس مرید کا دل روشن ہے، دونوں گڈھے میں پڑے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد دونوں جہنم کے گڈھے میں جائیں گے۔ یہ حال ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کب مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے، تو پتہ کیا جواب دیا؟ بولے پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جس کتاب کو پڑھایا جائے وہ قرآن ہو، اور جس جگہ پڑھایا جائے وہ کعبہ ہو، پھر بھی بے پردہ عورت کو مرد نہیں پڑھا سکتا۔ یہ حکم ہے، بے پردہ۔ پردہ لگا دیا گیا اور پردے میں آ کے بیٹھ گئی۔ امام مالک نے کہا اپنا مسئلہ بیان کر۔ اپنا مسئلہ زور سے، ذرا زور سے بولیے، بیان کر۔ آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا اس پنے کو اچھے سے سن لینا، انشاءاللہ دل روشن ہوگا۔ اور سن لو ایک بات اور، گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، پوری دنیا کے مفتیوں سے فتویٰ لے لینا، گارنٹی دے رہا ہوں۔ 1 ٹائم کی نہیں، 9 ٹائم کی نماز پڑھو آپ، یعنی 5 ٹائم کی فرض اور 4 ٹائم والی تہجد، اوابین، اشراق، تہجد بھی پڑھو آپ۔ 100 حج کر لو آپ، روز قرآن ایک ختم کرو۔ اگر تو نے 1 لقمہ بھی حرام کا کھایا ہے نا تو خدا کی قسم دل روشن نہیں ہوگا۔ سن لینا، میرے جملے کڑوے تو ہیں مگر سن لینا۔
اگر حرام کا لقمہ کھایا ہے سو حج کر لینا، روز کا قرآن ختم کرنا، 9 ٹائم کی نماز پڑھنا، کچھ قبول نہیں ہوگا، دل روشن نہیں ہوگا، دل روشن نہیں ہوگا، اور جب دل روشن نہیں ہوگا تو دل سخت رہے گا، دل سخت رہے گا تو وہی پتھر رہے گا، تیرے دل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ توجہ کرنا، جملے کڑوے ہیں لیکن توجہ کر لینا، ہیں جملے کڑوے ہیں لیکن توجہ کر لینا۔ اگر کسی کے پیڑ تیرے پڑوس میں ہے اور اس پیڑ پہ آم لگتے ہیں، کھجور لگتے ہیں، جامن لگتا ہے، بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پڑوس میں بھی ان کی شاخیں آ جاتی ہیں۔ اگر اس درخت سے کھجور، آم، جامن گر جائے نا، اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے، بے شک اجازت نہیں ہے، نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے۔ اللہ اللہ، حال سن لیجئے، اجازت نہیں ہے کہ تو اسے اٹھا کے کھائے۔ کسی کے ہاں شادی میں جا رہا ہے، توجہ کرنا توجہ کرنا، کسی کے ہاں شادی میں جا رہا ہے، اجازت نہیں ہے کہ کھائے اور ساتھ میں ایک لقمہ بھی لے آئے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، شادی میں جاتے کھانا کھاتے ہیں، پھر ادھر سے تھوڑا سا اپنے گھر کے لیے لے کے بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو منع کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی آدمی نہیں بھی منع کرتا ہے، پلیٹ میں لے آئے اور کبھی کبھی تو تھیلی میں بھر کے لے آئے۔ او میرے بھائی، جائز نہیں ہے، بہتر تھا کہ تیرے بچے فاقے سے بیٹھے رہتے، تیرے گھر کی تیری بیوی فاقے سے رہتی، مگر رب کعبہ کی قسم، یہ جو بغیر اجازت تو کھانے میں سے کھانا لایا ہے یہ لقمہ حرام کا ہے، اگر یہ لقمہ کھا لیا تو دل روشن نہیں ہوگا، سبحان اللہ، دل روشن نہیں ہوگا، چراغ جلنے کے لیے ہے۔ او میرے نوجوان ذرا ٹوپی والے بیٹھ جا، بیٹھ جا یار۔ دیکھو اچھا یہ نہیں لگتا، میں آپ سمجھ رہے ہو، میں بہت جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، یقیناً مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، میں آپ سے نکل جاؤں گا، سمجھے؟ جب تک میں بول رہا ہوں سن لیجئے، میں بہت لمبا، بہت زیادہ لمبا نہیں بولنے والا ہوں، بس سن لیجئے آپ، تیرا دل روشن نہیں ہوگا۔ چراغ جلنے کے لیے مانتا ہوں، اس میں روئی کی ایک بتی بنا کے ڈال دے، جلنے کے لیے مانتا ہوں، لیکن اس چراغ میں جب تک تیل نہیں ڈالے گا، پانی اگر ڈال دیا تو نہیں جلے گا۔ کہو گے مولانا چراغ ہے جلتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پانی نہیں، تو نے پانی ڈالا ہے اس لیے نہیں جلے گا۔ ارے سن، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی تیرا دل سخت ہے، کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا ہے، اس لیے دل روشن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل روشن نہیں ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو اگر اجازت ہو تو، ایک شخص حج کو جا رہا تھا نا، اس کا پڑوسی رو کے کہہ رہا تھا تو نے میرے کچھ پیسے لے لیے تھے، اب تو حج کو جا رہا، اب دے کے چلا جا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میں واپس آ گیا نا دعا کر تو دوں گا، دل روشن نہیں تھا، دل روشن نہیں تھا۔ اگر روشن ہوتا تو حج بعد میں جاتا، قرضہ پہلے دیتا، مر گیا تو کون دے گا اس کا قرضہ، اور اس کا دل دکھ گیا، تیرا حج کون قبول کرے گا رے؟ تیری کیا اوقات، تیرا رب حج قبول کرتا نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، مدینہ شریف کو جب میرے نبی نے ہجرت کی تھی نا، اپنے گھر سے جب نکلے تھے نا رات میں، تو علی کو بلایا تھا، علی یہاں، دونوں بھائی تھے، علی بھائی بھی ہیں نبی کے، چچا صاحب داماد بھی ہیں میرے نبی کے، اور صحابی بھی ہیں میرے نبی کے، وہ خلیفہ بھی ہیں میرے نبی کے، کئی عہدے ہیں۔ بڑے امانت دار کو بلایا میرے نبی نے، بڑے سچے کو بلایا جس کے پاس کئی ڈگریاں تھیں، بھائی کی ڈگری، داماد کی ڈگری، شیر خدا کی ڈگری، حیدر کرار کی ڈگری، مشکل کشا کی ڈگری، اور بھی بہت ڈگریاں ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں۔ علی ادھر آ، ہائے ہائے، جو لوگ نبی کو تلواریں لے کے آج مارنے آئے تھے نا، وہ مکہ کے تھے۔ کہاں کے تھے لوگوں؟ 40 لوگ تلواریں لے کے آئے تھے،
جو مارنے آیا ہوگا وہ دشمن ہے کہ دوست؟ زور سے بولیے، دشمن۔ کچھ امانتیں انہی دشمنوں کی نبی کے پاس رکھی تھی۔ یہ دشمن ضرور تھے نبی کے، مگر ان کو پتا ضرور تھا کہ محمد ہی مکہ میں وہ شخص ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ گالی بھی بکتے تھے، امانت بھی انہی کو رکھتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، امانت بھی نبی پر رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم مخالفت ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر امانت رہے گی تو عبداللہ کے بیٹے کے پاس رہے گی۔ سبحان اللہ، بے شک ہے نا؟ مسجد کی گلک کا حساب تمہارے پاس ہے نا؟ 2000 گلک کا پیسہ آیا نا، آپ نے وہ پیسہ اٹھا کے 2000 دے دیا، مسجد کو جائز نہیں ہے۔ جو پیسہ آیا تھا نا وہی پیسہ ہونا چاہیے، یہ ہے امانت۔ جو تجھے امانت دی گئی تھی نا وہ گانٹھ لگا کے وہی گانٹھ ہونا چاہیے، یہ ہے امانت۔ یہ امانت نہیں ہے میں نے آپ کو 10,000 روپے دیے، یہ رکھ لو امانت کے طور پہ، آپ نے وہ 10,000 اٹھا لیے، میں نے مانگے دوسرے 10,000 دے دیا، امانت نہیں رہی۔ وہی امانت ہو، میرے نبی کو رکھتے تھے۔ اب نبی جا رہے ہیں، امانت مکہ والوں کی تلواریں لے کے آئے۔ مکہ والے دشمنوں کی تلواریں تھیں، وہ امانتیں تھی کہ دوستوں کی؟ میرے دشمنوں کی تھی نا، بولو وہ دشمن کی تھی کہ دوست کی؟ دشمن کی تھی نا، اور دشمن کی بھی ایسی جو مرڈر کرنے آ گئے تھے، مگر علی کو بلایا۔ یہ دشمن ہے یہ الگ بات ہے، یہ میرا مرڈر کرنے آیا یہ الگ بات ہے، مگر امانت ہوتی ہے۔ علی میں تو جا رہا ہوں لیکن فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا، فلاں کی امانت فلاں کے حوالے کرنا۔ ہائے ہائے، یہ تیرے نبی نے تجھے سبق دیا ہے۔ اگر آج تیرا قرضہ کسی کے اوپر، تیرے اوپر کسی کا قرضہ ہو، وہ تجھ سے مانگ لے، تو غصے میں آ جاتا ہے، تیرا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو تو کہتا اب تو دے دیتا، مگر تو نے مجھ سے بدتمیزی کی، اب لے کے دکھانا۔ بولے بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ دل روشن نہیں ہے یار، نبی کے تو مرڈر کرنے آئے تھے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی تو کہتے علی کسی کا مت سکہ دینا، علی یہ سب میرے قاتل بن کے آئے ہیں، سب میرے خون کے پیاسے آئے ہیں، انہی ظالموں کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی کسی کو سکہ نہیں دینا، اس لیے کہ دشمن ہے یار، دشمنی الگ ہے، امانت الگ ہے۔ بے شک میرے نبی نے بتا دیا ہجرت کی رات، دشمنی بھی اگر ہو جائے اور اگر کسی کی امانت ہے تو دشمنی میں معاف نہیں ہے، امانت واپس کرنا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امانت واپس کرنا ہوگی۔ میرے نبی دشمنوں کی امانت واپس کرا رہے ہیں، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا، علی فلاں کی امانت واپس کرنا۔ یا رسول اللہ، یہ امانت علی کے حوالے کیوں کر کے جا رہے ہو؟ جواب دیا گلفام، علی ہی تو ہے جو میری نظر میں اتنا سچا ہے کہ امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک ذرہ برابر خیانت نہیں ہونے دے گا۔ علی کو امانتیں سونپی ہیں۔ آج ہمارے حال کیا ہے مجھے بتا تو دیجئے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں لوگوں، اگر کسی نے 2 دن کے لیے قرضہ ادھار دے دیا نا تو اس کو 2 سال سے ہم ٹپا رہے ہیں، دل روشن نہیں نا۔ ہم 2 سال سے اسے ٹپا رہے، کچھ کہتا تو اس پہ موٹی موٹی آنکھیں نکال کے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مجمع میں میرے نبی کھڑے ہوئے، ہائے ہائے، نبیوں کا سردار، کتنا بڑا ڈگری، کتنا بڑا مرتبہ۔ کہنے لگا اگر کسی کا کوئی میرے اوپر ہو تو لے لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، او محمد میرا قرضہ ہے آپ پر۔ سارے مجمع میں ٹوک دیا، سارے مجمع میں جب ٹوک دیا، میرے نبی کو ٹوکا، ذرا غور کرے، عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنے لوگوں میں میرے نبی کو تیرے ٹوکنے کی اوقات کیسے ہوئی؟ نبی جلال میں آ گئے۔ عمر کا ہاتھ پکڑ کے بولے، عمر تجھ سے مجھے یہ امید نہ تھی، اس کا قرضہ ہے، اس نے مانگا ہے، غلط نے کام نہیں کیا، تو نے مجھ سے کہا ہوتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیجئے۔ اگر ہمیں تو کوئی ٹوک دے، تو نے 4 لوگوں میں ٹوکا کیوں؟ او بھائی تو پہلے ہی دے دیتا تو 4 کے ٹوکنے کی ضرورت کہاں پڑتی؟
اور ابو تو 4 میں ٹوک رہا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن لے نرولی کے مسلمان، آج تو تجھے 4 میں برا لگتا ہے، آج تجھے 4 میں مرچی لگ جاتی ہے، آج 4 میں تیرا دل گرم ہو جاتا ہے، آج اس کے پر چڑھ دوڑتا، مر گیا، قرضہ نہ دے کے گیا، قبر سے اٹھے گا، میدان محشر ہوگا، 4 نہیں ہوگا، 4 لاکھ نہیں ہوگا، 4 کروڑ نہیں ہوگا، اولین و آخرین آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، سب کے سامنے رب کی موجودگی میں تیرا دامن پکڑ کے کہے گا، او میرا قرضہ لینے والے ذرا میرا قرضہ تو دے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی گلفام رضا رامپوری، مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ پھر ذرا دکھانا غصہ کر کے تیری ماں نے اگر دودھ پلایا تو اولین و آخرین جمع ہوں گے، سب ہوں گے، اور سب کے سامنے تیرا دامن پکڑے گا، اور رب کعبہ کی قسم اگر دنیا میں تو معافی مانگ لینا تو شاید معاف بھی کر دے، شاید کوئی کر دے معاف، کتنے ہوتے ہیں، شاید کوئی کر دے معاف، لیکن آخرت میں کوئی معاف بھی نہیں کرنے والا۔ تیرا سگا بھائی بھی ہوگا نا، کھڑا ہوگا، مجھے معاف نہیں کرنا، آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، اگر کسی کے 3 آنے بھی تو نے مارے ہوں گے نا، تو 3 آنے کے بدلے اللہ 700 نماز بجماعت اس کو دے دے گا۔ ہے تیری جھولی میں اتنی نماز ہے، یا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کے قرضے واپس کر۔ کہیں حرام کا لقمہ تو تیرے بچے نہیں کھا رہے، بچوں کو حرام کا لقمہ رشوت کا ٹکڑا کھلاتا، رشوت لا کے دلالیاں مار کے بچوں کو کھلاتا، اور یہ امید رکھ کے بیٹھتا کہ میرے بچے میری خدمت کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر دلالیاں مار کے رشوتیں لے کے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو بوڑھا ہو جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، تجھے کبھی گالی بکیں گے، کبھی ٹھوکر ماریں گے، اس لیے کہ دل ان کا سخت ہے، تو نے حرام کا لقمہ کھلایا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے آفیسروں کے بچے جب یہ ریٹائرمنٹ لیتا نا، ایک طرف کونے میں پڑا ہوتا ہے، اس کی اولاد اسے پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ بڑے بڑے آفیسروں کے بچے میں نے دیکھے، اس لیے کہ انہوں نے حرام کا لے لے کے ان کو پالا تھا، رشوتیں لے لے کے پالا تھا، دلالیاں مار مار کے پالا تھا۔ آج اس کا حال کیا ہے؟ اے لوگو، امام مالک کی بارگاہ میں پردے کے اندر بیٹھ کے خاتون کہہ رہی ہے، حضور ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کرنا تھا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ مسئلہ، تم نے تو مسئلہ معلوم کرنے کا تمہیں ٹائم ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں ٹائم ہے۔ آج تو بڑا آسان ہے، آپ کو معلوم نہیں کسی عالم سے پوچھ لو، مگر تمہیں ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے حضور مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ امام مالک نے فرمایا پوچھ۔ کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا۔ کہنے لگی حضور میں جب رات آتی ہے نا تو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ چلاتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ چرخہ جانتے ہیں آپ؟ وہ جو سوت کاٹتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بزنس عورتوں کا یہی تھا، یہی تھا۔ آج تو کڑھائی زری سب کام چل رہے ہیں، لیکن پہلے زیادہ تر یہی کام تھا۔ بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی چرخہ چلاتی تھی۔ کہنے لگی حضور تو چھت پہ کیوں چلاتی ہے چرخہ؟ کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں، چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا میرے جملے سننا، آج میرے جملے سننا۔ آج تو اتنی بے حیا ہو گئی، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والی اپنے جسم کی نمائش کوئی فیس بک پہ کر رہی ہے، کوئی جسم کی نمائش لوگوں ٹک ٹاک پہ کر رہی ہے۔ کتنی مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو ڈانس کر کر کے شارٹ ویڈیو ڈال رہی ہیں۔ اور بغیرت باپ، تو نے اسے حرام کھلایا ہوگا، اگر تو نے حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم یہ مر جاتی غیرت سے، مگر جسم کی نمائش نہ کرتی، یہ ایسے فیس بک پر اور اس طریقے سے ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی، مر جاتی، مگر تو نے شاید اسے حلال کے ٹکڑے نہیں کھلائے ہیں، اس لیے اس نے اپنے جسم کو بازار کی نمائش بنا دیا ہے۔ کہنے لگی حضور چھت پر بیٹھ کے اس لیے کاٹتی ہوں کہ چراغ روشن کرنے کا اثاثہ نہیں ہے، رات میں چاندنی ہوتی ہے، اسی کی روشنی میں اپنا کام کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے یار رزق حلال۔ کتنی نیک ہوگی وہ عورت؟ کہنے لگی میں نے چراغ روشن کرنے کا میرا اثاثہ نہیں ہے تو میں رات میں کاٹتی ہوں۔
اور پھر چاند کی روشنی سے میں تھوڑا سا کاٹ لیتی ہوں. کتنی نیک ہوگی، ذرا غور کیجئے کتنی نیک ہوگی. کہنے لگی حضور مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ رات میں پہلے بھی نکلتے تھے، آج بھی نکلتے ہیں. آج کسی کی شادی ہو رہی ہے، آپ دیکھتے کتنے قمقمے، کتنی روشنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، وہ رت پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، چل رہے ہوتا. ایسے پہلے جلوس پہلے بھی نکلتے تھے بادشاہوں کے. کہنے لگی ان کے جلوس میں فانوس اور قندیلیں روشن ہوتی ہیں. پہلے قندیلیں روشن ہوتی تھی. جب وہ جلوس میری گلی سے نکلتے ہیں نا تو ان کے جلوس میں جو قندیلیں مشعلیں جو روشن ہوتی ہیں نا، ان کی روشنی میری چھت تک آتی ہے. کیا آتی ہے ان کی روشنی؟ ہائے ہائے یار، اگر دل تیرا نہ ہل جائے تو کہنا گلفام کے یہ جملے سن کے. اچھا جب تیرا گھر ہوگا، پہلے چھتیں اتنی اونچی تھوڑی نہ تھی، 3 منزلہ مکان بنا پاتے تھے، مشکل سے 10-8 فٹ کے مکان ہوتے تھے. لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے قندیلیں لے کے نکلتے تھے تو چھت پہ بھی روشنی جاتی تھی. جب روشنی حضور جاتی ہے نا تو میرا کام کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روشنی تیز ہو جاتی ہے. جو میں کام 1 گھنٹے میں کرتی تھی نا، اس روشنی کی وجہ سے آدھے گھنٹے میں کر لیتی ہوں. کیا وہ جو میرا کام زیادہ ہوتا ہے، وہ جو میں زیادہ کاٹ لیتی ہوں، وہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ ہائے 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 یار، دل روشن کر لو. کہاں دل اندھے کر بیٹھے ہو. اگر تیرا دل روشن نہیں تو تجھے مزہ نماز میں بھی نہیں آئے گا. اگر تیرا دل روشن ہے نا تو گھر کے تاریک کمرے میں بھی بیٹھا ہے نا تو زمانہ تیرے سامنے اللہ پیش کر دے گا. دل روشن تیرا نہیں ہے، اس لیے تو نماز جیسی عبادت میں مزہ نہیں ہے. کہنے لگی حضور وہ جو میرا زیادہ کام ہو جاتا ہے، مجھے زیادہ منافع ہوتا ہے، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ امام مالک اس عورت کو دیکھے نہیں تھے، پردے میں بیٹھی تھی، مگر امام مالک بولے مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو. مجھے حسن بصری کی بہن لگتی ہو. کہنے لگی حضور میں نے تو اپنا نسب نہیں بتایا، میں نے تو نہیں بتایا نا میں حسن بصری کی بہن ہوں. میں نے تو مسئلہ پوچھا ہے. میرا چہرہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور آج بھی نہیں دیکھا. میرا آواز آپ نے کبھی نہیں سنا، آج آپ نے میرا مسئلہ سنا ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا میں حسن بصری کی بہن ہوں؟ کہنے لگے اتنی باریکی پہ نظر اگر ہو سکتی ہے تو حسن بصری کی بہن کی ہو سکتی ہے. ہائے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. ہائے 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 یار، اتنا نیک بن جا. اگر تیری بہن نکلے تو زمانہ کہہ دے یہ فلاں کی بہن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا نیک ہے، اس کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہے. اگر یہ باحیا بچیاں ہو سکتی ہیں تو اسی کے گھر کی ہو سکتی ہے. تیری بچی کل بازاروں میں جسم کی نمائش کر رہی ہوگی، فیس بک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوگی، ٹک ٹاک پہ اپنا ننگا جسم دکھا رہی ہوگی. زمانہ کہے گا یہ فلاں کی بہن ہے، اس میں سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے. اللہ سبحان اللہ، بے شک شرم سے ڈوب مر جانے کی جگہ ہے. ہائے ہائے ہائے. عرفی جاوید بھی کسی کی بہن ہوگی جو زمانے کے اندر وہ گندگی پھیلائی ہے، کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. تمہیں پتہ نہیں تو نے حرام کے لقمے کھائے ہوں گے، شاید تیرا جسم تیری مرضی نہیں، جسم تیرا ہے، مرضی رب کعبہ کی ہے. بے شک. ابھی اگر فالج ہو جائے نا، ابھی پیرالائزس ہو جانا، ہاتھ تیرا ہے مگر ہلا نہیں سکتا. اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو تیری ماں نے دودھ پلایا تو ابھی ہلا کے دکھا. لقبہ گر گیا ایک سائڈ پہ، ہاتھ کام نہیں کرتا، آنکھ کام نہیں کرتی، پیر کام نہیں کرتا. اے لوگو، آج جو تم نعرہ دے رہی تھی میرا جسم میری مرضی، ایک نعرہ دیا تھا بیٹیوں نے، پڑوسی ملک سے ایک نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں گی پہنوں گی، جیسا چاہوں گی اپنے جسم کو دکھاؤں گی. اگر ذرا سی بھی رب کی نگاہ تیرے طرف سے پھر گئی، ابھی تیری ایک نس بلوک ہو گئی دماغ کی، پیرالائسس ہو گیا. تیرا ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتی، پیر تیرا ہے ہلا نہیں سکتی. اور کان کھول کے سن لے، اگر روح نکل گئی اس پنجرے سے، سانس نکل گئی، جسم تیرا ہے ہلا نہیں سکتی. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ.
کہاں گیا تیرا نعرہ میرا جسم میری مرضی؟ یہ وہی نعرہ لگا سکتی ہیں جنہوں نے حرام کے لقمے کھائے ہوں گے، جن کے باپوں نے دلالیاں ماری ہوں گی، جن کے باپوں نے رشوتیں کھائی ہوں گی، جنہوں نے اپنے بچوں کو حلال کے لقمے نہیں کھلائے ہوں گے۔ کاش اگر حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو تیری بیٹی جسم کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی، کہیں کنیزِ فاطمہ بن کے خدا کی قسم مصطفیٰ کے قانون پردے کو فالو کر رہی ہوتی۔ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ کہنے لگے حسن بصری کی بہن لگتی ہو؟ ہاں ہاں حضور میں حسن بصری کی بہن ہوں۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا کہ حسن بصری میرا بھائی ہے؟ کہنے لگے اتنی باریکی بے نظر حسن بصری کے گھر میں ہی ہو سکتی ہے۔ ہے سبحان اللہ۔ اتنی باریکیوں پہ نظر حسن بصری کے گھر میں ہی ہو سکتی ہے۔ یار ایسا نہ گھر کا ماحول بناؤ تیرے بچے کے کردار کو دیکھ کے زمانہ کہہ دے یہ اسی کا بیٹا ہوگا، ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، آج تک کتنوں کی نوبت آ گئی، بیوی اس کی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرا رہا ہے یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ظالم تو نے شادی کیوں کی تھی ایسے سے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملے کڑوے لگیں گے، لیکن جا کے کورٹ و کچہری میں دیکھ لو کتنوں کو ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کہہ رہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، بیوی تیری ہے، بچہ کس کا ہے؟ او ایسی بے حیا بچلن سے تو نے شادی کی نا، تجھے بھی تو اچھی لگتی تھی نا، بازاروں میں جب یہ جسم کو دکھاتی تھی تو نے بھی تو اسی کو پسند کیا تھا نا، تجھے تو شریف زادی پسند ہی نہ تھی نا، اب کیوں ڈی این اے کرا رہا ہے؟ ڈی این اے کرائے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا تو ڈی این اے کی بات کرتے ہو؟ اگر باحیا بچیوں سے نکاح کرو گے نا تو خدا کی قسم نسلین بعد نسلین تیرا ہی خون ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، تیرے گھر کی عزتوں کی حفاظت کریں گی وہ۔ کہنے لگے تو حسن بصری کی بہن ہو؟ تو جواب سنو، کہنے لگے سب کے لیے تو یہ جائز ہے، اگر جس طریقے سے تو کاٹ لیتی ہے نہ زیادہ کوئی اور کاٹ لے تو اس کے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں؟ کہنے لگے تقوی کے اس معیار پہ فائز ہے کہ تیرا تقوی اب اجازت نہیں دیتا کہ تو اس طرح کی کمائی بھی اپنے پیٹ میں لے کے جائے۔ بے شک یہ تقوی ہے، فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے۔ فتویٰ چونکہ چوری نہیں کی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھی تھی، تیری گلی سے وہ نکل کے گیا ہے اور اس روشنی پہ اس کا قبضہ بھی نہیں کہ اسے روک سکے، وہ تو پھیل نہیں ہے، وہ تو پھیل نہیں ہے، اور تو نے اس کی روشنی سے اگر کام تیز کر لیا تو اس کا تیل زیادہ نہیں جل گیا، وہ تو اتنا ہی جلا ہے نا۔ اس لائٹ سے آپ فائدہ حاصل کرو تب بھی اتنا ہی کرنٹ لے رہی ہے، نہیں کرو تب بھی اتنا ہی لے گی، لیکن تیرے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ، یہاں ڈرتے ہو وہاں سے بھی ڈرو۔ اور لوگوں کان کھول کے سن لو، میں یہی عرض کر رہا تھا اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں نیک ہوں گی تو کسی کے گھر کے جا کے روشن کریں گی، تیرے گھر کی بہویں نیک ہوں گی تو تیری آنے والی نسلیں نیک پیدا ہوں گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، تمہارے گاؤں میں اخروٹ کا پیڑ ہے؟ بولو، کشمش کا، بادام کا؟ نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے میں سوال کروں؟ جواب ہوگا مولانا ہر زمین میں بادام نہیں ہوتے، ہر زمین میں کشمش، زمین تو ہے مگر وہ والی زمین نہیں ہے جہاں کشمش ہو۔ کشمش کے لیے کشمیر کی زمین ہونا ضروری ہے نا؟ جب ہر زمین میں کشمش نہیں ہوتے نا تو ہر کوک میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہوتے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ہے عورت کو کھیتی فن کی ہو ما قابل نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، کھیتی کہا ہے قرآن نے عورت کو، جب کھیت اچھا ہوگا تو کھیتی اچھی ہوگی۔ ہر کھیت میں نہیں کشمش ہوتا نا تو ہر کوک میں بھی غلام حسین نہیں ہوتے۔ اگر کوک گندی ہے تو عرفی جاوید پیدا ہوگی، اور اگر کوک اچھی ہے تو رابعہ بصری پیدا ہوگی۔ نعرے تکبیر،
नारे तकबीर, जोर से बोलो। नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। तुझे जो स्कर्ट पहन के निकलती है, जो कॉलेज में जींस पहन के जाती है नौजवान, तुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। घर वालों से कहता जहर खा के मर जाऊंगा अगर उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं किया। उसके हुस्न ने मेरे दिल पे तार डाल रखे हैं, उसके हुस्न ने मुझे अपने कैद खाने में कैद कर रखा है। ओ नौजवान, तू शैतान के पिंजरे में आ गया है, तुझे पता नहीं है जिस जमीन को तूने पसंद किया है ये जमीन इतनी खराब है, यहाँ पर गुलामे हुसैन की फसल नहीं होगी। अगर कोई पैदा होगा तो सिनेमा घरों में फिल्में देखने वाला, शराब के अड्डों को आबाद करने वाला, जुआ खानों को आबाद करने वाला। तू मर गया तो तेरी कब्र में धुलाइयां होंगी, लेकिन अगर तो तूने अच्छी देख ली, अगर बाहया बीवी देख ली, पैदा होने वाला कुरान का कारी पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा, तू मर जाएगा, ये कुरान की तिलावत करेगा, तुझे कब्र में कलवट कलवट चैन सुकून मिलेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। करबट करबट तुझे कब्र में चैनो सुकून मिलेगा। तूने कैसी जमीन पसंद की है? हर जमीन में एक इतना सा अखरोट नहीं हो सकता है? तो फिर गुलामे हुसैन कहां से पैदा होगा है? तू चाहता है कि मेरी बेटी नेक हो, तो खुदा की कसम बेटी जिस नेक कोख से पैदा होगी ना, तो उसका असर होगा, उस खून का भी असर होगा। बेशक। ओ जलसे में आने वाले नौजवानों, अपने घर वालों से कह दो अब शादियां जहेज की बुनियाद पर नहीं होंगी। अब जहेज की बुनियाद पर नहीं, अब ईमान की बुनियाद पर होगी। बेशक, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाय हाय, जहेज सब बेटियों के पास नहीं, लेकिन अगर तुमने अपनी अगर आप डिमांड कर दो कि जहेज पे शादियां करेंगे, तो सब जहेज नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। अगर जिस दिन तुम्हारी डिमांड हो गई ना नौजवानों, शादी करेंगे तो नेकी की बुनियाद पर करेंगे, तो नेकी पैसों से नहीं खरीदी जाती, सब नेक हो सकती है। जो नेक नहीं है ना वो भी हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में जो माल ज्यादा बिकता है वही ज्यादा दुकानों पर नजर आता है। अब दुकान पे जैकेट, गरम कपड़े, शर्टर, शॉल नजर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं? क्यों? मौसम आ गया है? क्या आ गया? मौसम आ गया। अगर कोई दुकान पे अब गरम ना रखे और सिर्फ कॉटन रखे, बारीक वाली जो गर्मी में चलती है, मई जून में कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए कि मौसम का लिहाज नहीं रखा है। अगर तुम चॉइस बना लो, नेक लड़कियों से शादी करेंगे। जो ये जींस पहन के घूम रही है ना, इनकी भी मजबूरी हो जाएगी चादर सर पे रख के नमाज पढ़े, इसलिए कि मार्केट में जिसकी डिमांड होती है माल वही बिकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। आज डिमांड इस चीज की है मैकअप की, आज डिमांड है ओरियानियत की, आज डिमांड है जींस की, आज डिमांड है स्कर्ट की, आज डिमांड है जो जितनी बेपर्दा होगी उसी लड़की को पसंद किया जाएगा। तो आज शरीफों की बच्चियां भी मजबूर हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं, अपने आप को उस रंग में ढालने के लिए मजबूर हो गई है, अपने आप को थोड़ा सा बेपर्दगी में लाने के लिए, इसलिए कि मार्केट में डिमांड हो गई इसकी। वो नौजवान, जिस दिन तुमने डिमांड कर दी हमें बीवी नेक चाहिए, तो जितनी ये जुल्फे खोल के बाजारों में नजर आ रही है, खुदा की कसम इनके सरों पे भी चादरें नजर आने लगी है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है ना, वही माल दुकानों पर रखा जाता है। हाय हाय हाय। और जिस दिन ये नेक आ गई ना, जिस दिन ये नेक आ गई ना, तो तेरी माँ को रोना ना पड़ेगा।
جی جی بالکل. جس دن نیک بیوی آ گئی نا تیری ماں کو رونا نہ پڑے گا. جس دن یہ نیک بیوی آ گئی نا تیرے باپ کو رونا نہ پڑے گا. جس دن یہ نیک بیوی آ گئی نا خدا کی قسم تجھے آنسو نہ بہانے پڑیں گے. تیری ماں کو وہ ماں سمجھے گی, تیرے باپ کو وہ باپ سمجھے گی, وہ تجھے اپنا شوہر سمجھے گی, اور اس کے بعد جو تیری خدمت کرے گی نا, جو مزہ خدا کی قسم تیری بلیرو کار نہ دے گی نا وہ تیری بیوی کی وفا مزہ دے گی. اے ہے واہ واہ بے شک. ہائے 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 ہائے, ذرا غور کرنا, ذرا غور کرنا. اے بھائی اے بیٹھ جائے, حضرت آ رہے ہیں وہ آ جائیں گے, آپ بالکل ڈسٹرب نہ کریں, ٹھیک ہے؟ میری ذمہ داری ہے, میں سب کو ہٹا دوں گا, بلا لوں گا. ایک جملہ بھی ان کا ڈراپ ہوا نا اس کے ذمہ دار تم ہوگے. ہاں آپ کان کھول کے سن لیجئے, حضرت آئیں گے, راستہ ہے, تشریف لے کر کے آئیں گے. ہاں آپ ایک جملہ ان کا ڈراپ نہ ہونے دیں. جو میں معاملہ آج بتا رہا ہوں نا, تقریریں بہت ہیں, میری 16,000 تقریریں ہیں یوٹیوب پر, میں کوئی بھی تقریر کر کے چلا جاؤں گا, لیکن جو کر رہا ہوں نا اگر اس پر عمل ہو گیا تو خدا کی قسم ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی. بے شک. اگر ہماری شادیاں صحیح ہو جائیں نا خدا کی قسم ہماری زندگی صحیح ہو جائے. صحیح بتا رہا ہوں میں. اگر نیک بہو آ گئی نا تیرے گھر میں تو خدا کی قسم تیرے گھر کی بہاریں کچھ الگ ہو جائیں گی. بے شک. بس آخری بات سنو لوگ, اور تقریر ختم ہے میری, اس کے بعد تم اٹھنا یا بیٹھنا, جانا یا آنا, تمہاری مرضی ہے. اللہ اللہ. مدینہ شریف میں ایک شریف زادی, نیک لڑکی, شریف کی بیٹی شریف, نیک کی بیٹی نیک, متقی کی بیٹی متقیہ, نمازی کی بیٹی نمازی, ایک راستے سے گزر رہی ہے چادر اوڑے. جی. ایک من چلا نوجوان تھا, لڑکی کو دیکھا, نگاہ ڈال کے کھڑا ہو گیا, تکنے لگا. من چلا تھا, تکا, لڑکی کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ کوئی مجھے تکے. آج لڑکیوں کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم میک اپ کر کے نکلیں تو ہمارے میک اپ کو دیکھا جائے. پہلی خواہش ہوتی ہے. کوئی یہ کہے مولانا غلط کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے وہ. اگر یہ خواہش نہیں ہے تو 2 گھنٹہ میک اپ کر کے نکلی کیوں بازار میں بے پردہ. اگر یہ خواہش نہیں ہے تو یہ 2 گھنٹے کی محنت کس لیے تھی, مجھے یہ بتا دے. تجھے سورنے کا حکم ہے لیکن تجھے دن میں تو سورنے کا حکم بھی نہیں ہے. رات آئے نا شام آئے, اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنا لے, سوار لے, اپنے شوہر کے لیے اپنے خوشبو لگا لے, اپنے شوہر کے لیے بنجا میک اپ کر لے, اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے اپنے شوہر, تاکہ تیرا شوہر تیرے پر نگاہ ڈالے تو تجھے اسے تو بہت خوبصورت نظر آئے, تیرے حسن میں کھو کے رہ جائے. اگر ایسا ہوگا تو تیرا شوہر بھی نیک ہو جائے گا, تو بھی نیک ہو جائے گا. ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. بننا سورنا ہے تو شوہروں کے لیے بنو سمرو. لوگوں ذرا غور کرو, یہ جو 2 گھنٹہ آئینے کے سامنے ہے, یہ جو 2 گھنٹہ پر میک اپ کرنے کے بعد میں بازاروں میں نکلا جا رہا, کس کے لیے ہے؟ آج یہ خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے کو زمانہ دیکھے, ہمارے میک اپ کو زمانہ دیکھے, ہمارے حسن کو زمانہ دیکھے, یہ خواہش ہوتی ہے. مگر مدینے کی شریف زادی نے کہا, او نوجوان تو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نوشاہی. ایسا سجے, پھر کب آمد ہو, پھر کب آپ سنیں, آپ حضرت کے رخ زیبا کی زیارت کریں, اور بس میری یہ 5 منٹ کی گفتگو ذرا بڑے توجہ سے سنیں. اس کے بعد میں نا پھر میں نے بھی جانا ہے, اور پھر آپ نے بھی حضرت کی دعا کے بعد تشریف لے جانا ہے. سارا مجمع کہہ دے ہاتھ اٹھا کے یا علی, زور سے بولے یا علی. آپ توجہ کیجئے, توجہ کیجئے. وہ شریف زادی تھی, لوگوں ذرا غور کرو, وہ حیا کی دیوی تھی, ذرا غور کرو, ذرا غور کرو. کنیز فاطمہ تھی, ذرا غور کرو. وہ چادر اوڑھ کے جا رہی ہے, جسم کا حصہ تو نہیں دیکھا ہے, لیکن اس کی چادر پر بھی کسی منچلے نوجوان نے نظر ڈالی نا, اسے برداشت نہ ہوا, رک گئی. کتنا فرق ہے آج کی بیٹیوں میں اور کل کی بیٹی میں. آج کی بیٹیوں کی خواہش ہے کہ میں نے جو 2 گھنٹہ یہ میک اپ کیا, میں شادی میں جا رہی, کوئی ہو جو میرے حسن کو دیکھے. اگر کیمرہ چل رہا ہو نا تو کیمرے کے سامنے سے کئی چکر لگا رہی ہیں تاکہ میری بھی چھوٹی سی ویڈیو بن جائے.
معلوم ہے آپ کو؟ دولہا آ رہا نا تو اس کا فیتا کاٹنے کے لیے، اس کا ویلکم کرنے کے لیے لڑکیاں جا رہی ہیں. شاید ہو رہا ہوگا ادھر بھی ایسا ہو رہا ہوگا، چل رہا ہے. یہ گندی رسم چل چکی ہے. یہ بغیرت بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بہن کو آگے کرتا ہے اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے. شریعت نے تو چاچا کے بیٹے سے بھی پردہ دیا تھا، تایا کے بیٹے کو بھی پردے میں، اس سے بھی پردے میں رہنے کے لیے کا حکم دیا تھا. اور بے حیا بھائی، یہ کون دولہا لگتا ہے تیرا جو اپنی بہن کو اس کا فیتا کاٹنے بھیج رہا ہے؟ تو مجھے بتا، آج محلے کی لڑکیاں دلہن کی سہیلیاں جا رہی ہیں دولہے کا خیر مقدم کرنے کے لیے. یار میں منع نہیں کرتا، دولہا آیا آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو، تم ڈالو. آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ، تم بچھاؤ. آپ اس کے راستے میں قالینیں بچھاؤ، تم بچھاؤ. لیکن اپنی بیٹیوں کو کاہے بھیج رہے؟ یار یہ تو عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جنگ جب خود نہ جیت سکے تو اپنی بیٹیوں کو جنگ میں بھیج دیتے. یہ تمہارا طریقہ کب ہے؟ محمد کے غلاموں کا طریقہ کب ہے؟ تمہاری بیٹیاں نکلتی ہیں ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے. او لوگو، اگر تمہیں اللہ دولہا بننے کی توفیق نصیب کرے، وہ مبارک دن نوجوانوں تمہاری زندگی میں آئے کہ کبھی تم نوشہ بنو، کبھی تم دولہا بنو، تو خبردار ڈانٹ کے منع کر دینا، میں دولہا بن کے جا رہا ہوں. اور میرے سسرال والوں، میرے ویلکم کے لیے کوئی لڑکی نہیں آئے گی. خبردار، اگر دولہا منع کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی آ جائے. دولہا منع کر دے تو طاقت ہے، بولو آ جائے گی لڑکی. کسی لڑکی کی طاقت نہیں ہے کہ آ جائے، کسی کی طاقت نہیں. دولہا منع کرے، آپ نے منع کرنا. ہم نے کسی سے خیر مقدم نہیں کرانا، کسی لڑکی سے فیتا نہیں کٹوانا. کان کھول کے سن لو، کوئی لڑکی ہمارے سامنے نہیں آئے گی، کوئی براتیوں کے سامنے نہیں آئے گی. نوجوانوں یہ شرط تمہیں رکھنا ہوگی، یہ شرط کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی اور اس رسم کو ختم نہیں کرے گا. اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری رگوں میں جوان خون دوڑ رہا ہے. اس جوان خون کو شریعت مصطفیٰ کی غلامی میں لے آؤ، مصطفیٰ کی شریعت کی خدمت کرنے میں لگا دو. جس دن تم نے منع کرنا شروع کر دیا نا، یہ رسم بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ختم تبھی ہوگی، جزاک اللہ، ختم تبھی ہوگی جب کہ تم منع کرو گے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ختم تبھی. علماء کے ڈالو، سب کے ڈالو، میرے ایک پڑھ گیا کافی ہے بس. توجہ ہے، بس سن لیجیے. کہنے لگی، او من چلے نوجوان، میں راستے سے نکل رہی ہوں، مجھے تکتا کیوں ہے؟ مجھے، توجہ ہے، مجھے تکتا کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے، مجھے تکتا کیوں ہے؟ نوجوان کا جواب سنو. آج تو حال یہ ہے کہ لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں تو ان کے دوست الگ ہیں، فرینڈ الگ ہیں. آج بھائی کی فرینڈ الگ ہے تو بہن کے فرینڈ الگ ہے. نہ بغیرت بھائی بہن سے ڈر رہا ہے، نہ بہن بھائی سے ڈر رہی ہے. ارے گاؤں کے ماحول بڑے اچھے ہیں لوگوں، بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھو. بھائی اپنی بہن سے کہہ رہا میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے میں اپنی فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں. ہائے ہائے، 8 لاکھ کیس ایسے ہیں لوگوں اسی بھارت کے اندر کے 8 لاکھ کلمہ پڑھنے والی لڑکیوں نے ان لڑکوں سے شادی کر لی ہے کہ جن کا اسلام سے کوئی رابطہ اور ضابطہ نہیں ہے. کہاں ہو تم؟ تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی، تمہارے گھروں میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور تم چین کی نیند سو رہے ہو. سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت کیسی مت والی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے سونا جنگل رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ہائے ہائے، کب جاگو گے؟ تیری بچی گھر سے نکلتی ہے، خبر رکھ کہاں جا رہی ہے. جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی ہے، اس ڈگری پہ ہم ٹھوکر مارتے ہیں. جو ڈگری عزت کے بدلے تیری بچی لاتی ہے، ہم تھوکتے ہیں اس ڈگری پر. عزتوں سے کبھی ڈگری کے سودے نہیں کیے جائیں گے. کربلا میں تو سر کٹ رہے تھے مگر خدا کی قسم ناموس باقی تھا. سر دھڑ سے جدا ہو کے زمین پر گر رہے تھے مگر حسین کی بہن کا پردہ باقی تھا.
چند سکوں کے لیے تو نے بہن کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. کالج میں جائے گی, میری بہن جاب کرے گی. ہاں اگر عزت جا رہی ہے, تیری بہن کا پردہ محفوظ نہیں ہے, ٹھوکر مارتے ہیں ان سکوں پر یار. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے, قدم راہ پر تھے, روشنی لے آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کہنے لگی نوجوان تکتا کیوں ہے؟ ہائے ہائے وہ بھی گوارا نہ ہوا, تکتا کیوں ہے؟ توجہ ہے. آج تو حال یہ شادی میں کھانے چل رہے ہو نا, تو لڑکیوں کو عورتوں کو کھانے نوجوان لڑکے کھلا رہے ہوتے. بات غلط تو نہیں ہے میری؟ اگر باحیا ہوتی فاقے سے آ جاتی, کہہ دیتی خدا کی قسم فاقے سے جا سکتی ہوں مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ کا دیا ہوا لقمہ نہیں کھا سکتی. مگر جو بیٹی بازاروں میں جا کے غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہنتی ہو, جو غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھ کے مہندیاں لگواتی ہو, وہ غیروں کے ہاتھوں کے کھانے سے پرہیز کیا کرے؟ ذرا غور کرو, بازار میں کبھی دیکھنا جا کر کے غیر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آج ہماری بیٹیاں مہندی لگوا رہی ہیں. عید کا موسم آیا, مہندی لگے گی. آج ہماری بیٹیاں غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں. تمہارے وہ ننگے ہاتھ بھلے تھے کہ چوڑیاں نہ ہوتی مگر کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ نہ دیا ہوتا. آئے آئے, چوڑی پہننا فرض یا واجب نہیں ہے, لیکن پردہ کرنا تیرے اوپر لازمی ہے. اور نوجوان تو مجھے تکتا کیوں ہے؟ سوال وہیں آ کر ٹکرا ہے, سوال وہیں آ کر ٹکرا, مجھے تکتا کیوں ہے؟ فوراً سوال. نوجوان منچلے نے جواب دیا, میں فریفتہ ہو گیا, تیرے حسن کا دل دادا ہوں, میں تیرے حسن پر دل دے بیٹھا ہوں, میں تیرے حسن کا غلام ہو چکا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ تجھ سے نکاح کرنا چاہیے تھا. نکاح کا پیغام دے دیا, جبکہ پیغام غلط نہیں تھا, نکاح کا پیغام دیا ہے نا. نکاح کا, آج تو دوستیاں ہو رہی ہیں, رشتہ ہو گیا, موبائل آ جاتا ہے لڑکوں کے والے کے گھر سے, لڑکی بات کر رہی ہے, ماں بھی کچھ نہیں کری, بھائی بھی کچھ نہیں, باپ بھی کچھ نہیں کر, وہیں سے بات کر رہی جہاں سے رشتہ ہوا. تجھے یقین ہے کہ نکاح بھی وہیں سے ہوگا جہاں سے رشتہ ہوا؟ میں نے تو کتنی باراتیں بھی لوٹتی دیکھی ہیں, میں نے تو کتنے رشتے منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی ہیں. تو کیوں بات کرا رہا؟ جب تک کیا نکاح نہیں ہو جاتا, لڑکا بھی غیر ہے, یہ لڑکی بھی غیر ہے, نہ فون پر بات کر سکتی ہے, نہ سامنے سے بات کر سکتی ہے. یہ شرط لگا دو, رشتہ تو ہوا ہے مگر ہمارے گھر کی بچیاں لڑکے سے جب تک بات نہیں کریں گی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. لیکن لمبے لمبے فون آ گئے, نہ بغیرت بھائی کچھ کہہ رہا, نہ باپ کچھ کہہ رہا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ منع کرو, کنٹرول کرو. اللہ اللہ کیا بات ہے, بات وہیں اٹکتی ہے. کہنے لگا نکاح کرنا چاہیے تھا. لڑکی نے کہا پیغام تو اچھا ہے لیکن دینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سرے بازار مجھے نکاح کا پیغام دیتا ہے, مجھے برداشت نہیں ہے. نکاح کا پیغام دینا تھا میرے گھر پہ میرے والد کو دیتا, میرے گھر پہ میرے بھائی کو دیتا, میرے گھر والوں سے بات کی جاتی, نکاح کا پیغام دیتا. ٹھیک ہے, وہ منظور ہوتا کہ نہیں ہوتا باپ کی بات تھی. کہ میں اتنی گر گئی کہ میرے نکاح کے پیغام سرے بازار مجھے دیے جائے. یہ بھی اس کو گوارا نہ ہوا. میرے نکاح کے پیغام مجھے سرے بازار تو دے, کیا میں اتنی گر گئی؟ سوچنے لگی بیمار ہے, دل روشن نہیں ہے. بات وہیں آ گئی, دل روشن نہیں ہے. حضرت بیٹھے, میں نے جملے میں کہا تھا, شروع میں نے جملے کہے تھے, اللہ والوں سے قریب ہوا کرو, یہ دل روشن کرتے ہیں. یہ وہ لیٹر ہیں جو دل کی قندیل کو جلا دیتے ہیں. ہائے ہائے, کہہ دو نا سبحان اللہ. سمجھ گئی, دل روشن. زور سے بولیے, زور سے بولیے, دل روشن. نمازوں میں دل نہ لگے, بازاروں میں دل لگے, قرآن میں دل نہ لگے, گانوں میں دل لگے, ماں باپ کے چہرے کی زیارت میں دل نہ لگے, اور غیروں کی بیٹیوں کو تکنے میں دل لگے. سمجھ لینا کہ دل روشن نہیں ہے. تیرے گھر میں ضرور ہر طرح کا بلب لگا ہے, تیرے گھر میں ضرور 500 واٹ کا یہ ہائیلوجن لگا, مانتا ہوں, مگر دل اندھا ہے. دل اندھا ہے. اور یہ ہائیلوجن تیرے گھر میں تو, لیکن رب کعبہ کی قسم تیری قبر میں نہیں جائے گا. تیری قبر میں تیرا روشن دل جائے گا. سمجھ گئی, دل روشن نہیں ہے, دل اندھیرے میں ہے. لڑکی نیک تھی, سوچنے لگی علاج کی ضرورت ہے, اسے کہاں بھیجوں جو اس کا علاج کر دے. میں نے جملہ بولا تھا, اللہ والے دلوں کو روشن کرتے ہیں. اس زمانے
ہوا کرتا تھا، نام ہے عمر ابن خطاب۔ زور سے بولو، زور سے بولو، کیا نام ہے؟ عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب۔ عمر کے بارے میں حال یہ ہے، علماء بیان کرتے جن راستوں سے عمر گزر جائے ان راستوں سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ اللہ اللہ، سمجھنے لگی اسے کس ڈاکٹر کی ضرورت ہے، سمجھ گئی اسے کس حکیم کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی سن نوجوان، اگر میں تجھ سے شادی کروں تو میری ایک شرط ہے، کیا پوری کرے گا؟ کہنے لگا میں دل ہار بیٹھا ہوں، تیری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، شرط بتا۔ پوری کروں گا۔ کہنے لگی شرط یہ ہے 40 دن کے بعد نکاح کا پیغام لے کے آنا اسی جگہ، لیکن 40 دن تک تجھے مسجد نبوی میں پہلی صف میں باجماعت عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھنا ہوں گی۔ ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو، تجھے 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت پہلی صف میں نمازیں پڑھنا ہوں گی۔ اسے پتا تھا دل میں اندھیرا ہے، عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھے گا، دل روشن ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، دل روشن ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، کہنے لگا یہ اتنی بڑی شرط تو نہیں ہے، اگر تو اس سے بھی بڑی شرط رکھتی وہ بھی پوری کر دیتا۔ 40 دن کے بعد اسی جگہ پہ ملیں گے، اب تیری شرط پوری کرنا لازمی ہے۔ اللہ اللہ، واپس ہوا تو گھر نہیں گیا، جلسے میں آنے والوں سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پہ بلال میٹھی میٹھی اذان پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ، جہاں صحابہ نمازی ہوا کرتے تھے، جس مسجد کا امام کبھی آمینہ کا لال ہوا کرتا تھا، ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں دل روشن ہی ہو جاتا ہے، یہ وہ ہاسپیٹل ہے جہاں دل روشن ہی ہو جاتا ہے، اور جب یہاں روشن نہ ہوگا تو پھر کہاں روشن ہوگا؟ سب سے بڑے ہاسپیٹل کا پتہ دے دیا، اور اس زمانے کا جو بڑا ڈاکٹر تھا پتہ دے دیا، جا عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں پڑھ کے آ، پھر شادی کی بات کرنا۔ گیا، وضو کیا، جنس پہننے والی سے شادی کرو گے تو ڈیمانڈ نماز کی نہیں ہوگی، ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ یہ بتا نینی تال کے ٹکٹ نکالے ہیں کہ اوٹی کے نکالے ہیں کہ شملہ کے نکالے ہیں۔ بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے، بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے۔ ڈیمانڈ ہوگی کہ اب کون سے ہوٹل پہ کھانا کھلائے گا اور مجھے کہاں کس بازار میں گھما کے لائے گا۔ اگر نیک ہوگی نا تو سب سے پہلی ڈیمانڈ کرے گی آج فجر میں اٹھا کیوں نہیں ہے نا، آج فجر میں اٹھا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اللہ، چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھا، 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ 5 ہفتہ 6 ہفتہ، جیسے 40 دن مکمل ہوا نا تو نماز کی ایک خاصیت ہے، یہ جملہ میں بول کے جا رہا ہوں، آپ بھی اس کو استعمال کرنا اور تجربہ کر کے دیکھنا۔ 40 دن باجماعت نماز تم مت چھوڑنا، اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہ چھوڑے گی۔ 40 دن باجماعت نماز تم نہ چھوڑنا، اور 40 دن کے بعد نماز تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کہاں چھوڑتا ہے نا، نہیں چھوڑے گی۔ اذان ہوگی تو مسجد میں بلائے گی، مرے گا تو جنت میں بلائے گی۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ 40 دن کی نماز پڑھا وہ بھی عمر کے پیچھے، دل کی دنیا بدل گئی، دل روشن ہو گیا۔ اب جب روشن دل لے کے 40 دن کے بعد اسی چوراہے پر آیا نا تو لڑکی بھی وہیں آئی، وہی حجاب، وہی پردہ، وہی لڑکی، آئے 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 آئے، وہی لڑکا۔ 40 دن صرف گزرا ہے، بس فرق اتنا ہے، پہلے اندھا دل لے کے آیا تھا، آج روشن دل لے کے آیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ 40 دن پہلے ملا تھا تو اس کی نگاہیں لڑکی کے اوپر پڑی تھیں، آج 40 دن کے بعد آیا ہے تو نگاہیں زمین پہ پڑی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کیا بات، وعدہ بھول گیا؟ کہنے لگا وعدہ تو یاد ہے۔ تو کہنے لگا نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کے حسن کا تعاقب 40 دن پہلے کر رہا تھا، جس کا تعاقب تیری نگاہیں 40 دن پہلے کر رہی تھی، اب نگاہ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھتا؟ اب زمین پہ نگاہ کیوں پڑی ہے؟ کہنے لگا کیا کروں او لڑکی، او دوشیزہ، دل ایک ہی تھا، اس دل کا سودا کرایا، کیا
کیا کسی اور کو دے بیٹھا؟ کہنے لگا ہاں۔ لڑکی نے کہا کسے دیا ہے؟ کہا مسجد نبوی میں جب عمر کے پیچھے نمازیں پڑھا ہے تو دل کا سودا مدینے والے مصطفیٰ کو کر دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو، ہائے ہائے ہائے۔ دل کا سودا مدینے والے مصطفیٰ کو کر دیا ہے، اب یہ دل دے دیا مدینے والے کو دے دیا ہے۔ زور سے، ذرا زور سے۔ اب کیا کروں، کسی کا حسن جمتا ہی نہیں، جچتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہے نا؟ اور جچے کیا جمے کیا؟ جن نے آمنہ کے لال کو دل دے دیا پھر دل کہیں جمے گا؟ کسی نے کہہ دیا نبی کا مکھڑا چاند کی طرح، عاشق رسول کھڑا ہو گیا، خبردار میرے نبی کو چاند کی طرح کہا تو کہا کیوں؟ کہا چاند سے تشبیہ ہی دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ جو نبی کو دل دے بیٹا ہو وہ امیہ کے کوڑوں سے نہیں گھبراتا، جو نبی کو دل دے بیٹا ہو خدا کی قسم وہ ابو جہل کی گالیوں سے نہیں گھبراتا، جو نبی کو دل دے بیٹا ہو وہ گردن کٹانے سے نہیں گھبراتا، جو نبی کو دل دے بیٹا ہو بازاری حسن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ کہنے لگا مدینے والے مصطفیٰ کو اب دل دے بیٹا ہوں، اب اس دل میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کی محبت کو بسایا جائے۔ تو کہا 40 دن پہلے تو رشتے کی ڈیمانڈ لے کے آیا تھا، اب بتا کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو اب تو جھومتا جا رہا تھا، اپنی ڈیمانڈ بتاتا جا رہا تھا۔ اس کی ڈیمانڈ کو بیدم شاہ فارسی نے اپنے جملوں میں بیان کیا ہے، اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا۔ جھوم رہا تھا، ڈیمانڈ پیش کر رہا تھا، بیدم شاہ فارسی اس کی ڈیمانڈ کو پیش کرتے ہیں، کہتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا۔ ہائے ہائے، اللہ سلامت رکھے، بیٹھو، اللہ سلامت رکھے۔ کہنے لگا او دوشیزہ اب تو تمنا یہی ہے، بیگم شاہ فارسی بیان کرتا ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر و مرشد، پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہو محشر میں، ہائے ہائے۔ بس آخری بات حضرت کے قدم کو چوم کر یہ آخری بات تیرے ذہن میں ڈال دوں، اور میری تقریر میں جتنی چاہتا نہیں تھا اس سے بہت کہیں لمبی ہو گئی۔ میں جتنی نہیں چاہتا تھا وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں بول دیا۔ 1 گھنٹہ سوچ کر میں بیٹھا تھا، وہ تیری محبت تھی، تیرا جنون تھا، یہ تیری چاہتے تھی کہ وہ اتنا لمبا بول گیا۔ اب سن لے بس، کیا بات ہو محشر میں۔ شعر سنیے، شعر سنیے۔ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ کیا بات ہو محشر میں، کیا بات ہو۔ کہتے ہیں نا یار کاش میرا بھی بنگلہ ہوتا، کیا بات ہوتی ہے نا، ہے نا۔ آدمی کہتا ہے یار میں حضرت کے ساتھ عمرہ کر لوں، یار کیا بات ہو، کیا بات ہے نا۔ یار میرا بیٹا بھی عالم بن جائے، کیا بات ہو، ہے کیا بات ہو۔ محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ کیا یار دھومی رچائی ہے بیدم شاہ فارسی نے، یار عاشق رسول کا نام ہے یار، کیا خاکہ کھینچا ہے رب کعبہ کی قسم۔ آپ ہلکے میں لے لیتے ہو ان اشعار کو، رب کعبہ کی قسم اگر ان اشعار کو گہرائی میں لے لو نا تو عشق رسول کے جام چھلکیں گے۔ نرولی والو شعر سمجھو یار، کیا خاکہ کھینچا دیوانے نے،
نرولی میں کوئی دیوانہ ہو، پاگل، اور وہ کسی کو پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دے. آواز آ رہی ہے اب تک؟ پتھر مار کے کیا کر دے؟ تمہیں پتا یہ دیوانہ ہے، مجھے تو نہیں پتا نا، میں نرولی نہیں رہتا نا، میں تو نرولی نہیں رہتا نا. میں گریبان پکڑ لوں گا اور میرا پتھر مار کے میرا سر پھاڑا بدلہ لوں گا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ہوگا کہ نہیں؟ تم بھی پکڑ لو گے گریبان، میرا پتھر مار کے سر پھاڑا ہے. تم کیا کہو گے؟ حضرت کیا کہیں گے ہنس کے؟ ارے مفتی صاحب کہاں چکر میں پڑو، یہ دیوانہ ہے. یہ جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت مارو اسے، پھوڑو اس کا سر، آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں کسی صحیح آدمی نے میرا سر پھوڑ دیا، آپ کہو گے پکڑو اسے، حضرت کا سر پھوڑا مارو اسے، یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ لیکن دیوانہ اگر مجھے مار دے تو آپ کیا کہو گے؟ ارے حضرت کہاں چکر میں پڑا، یہ پاگل ہے، یہ کل اسے مار دیا تھا، حضرت کل اسے مار دیا تھا یہ. اور جب مجھے پتا چلے گا اس پر پاگل کی ڈگری ہے تو میں کیا کروں گا؟ ہاتھ کھینچ لوں گا. بولو یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیوانہ ہے نا تو کیس نہیں لگے گا، کیس زور سے بولیے، کیس نہیں لگے گا. دیوانہ، دنیا کے دیوانے پہ کیس نہ لگے، میدان محشر ہو بے دم شوارسی کہتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے جرموں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے نے پکڑ لیا ہو، پکڑو اسے، یہ مجرم ہے، لے کے چلو. بے دم شوارسی کہتے ہیں مجھے عذاب کے فرشتے لے کے جا رہے ہو، میں آقا آپ سے شکایت کر دوں یا رسول اللہ مجھے یہ لے کے چلا، کرم کرو. کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں اور آقا تم اس فرشتے سے ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی کریا کریا، زور سے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت پیر و مرشد، پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت. کیا نقشہ کھینچا ہے؟ ذرا نقشہ دیکھو، نقشہ ایک بار ذرا نقشہ ذہن میں رکھو. مجھے عذاب کے فرشتوں نے پکڑ لیا ہو، لے کے جا رہے ہو، کیا بات ہو محشر میں کہہ بیٹھوں آقا یہ مجھے لے چلا، آقا مجھے لے چلا. یہ نبی فرمائے وہ فرشتے کسے لے کے جا رہا ہے؟ آقا یہ مجرم ہے، اور تجھے پتا مجرم ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوڑ اسے. اور دنیا کا دیوانے کو سزا نہ ملے تو محمد کے دیوانے کو کون سزا دے گا؟ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. دنیا کے دیوانے کو کوئی عدالت سزا نہ دے سکے تو مجھے بتا محمد مصطفیٰ کے دیوانے کو کون سزا دے گا؟ تبھی تو کسی نے کہا ہے دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. لیکن دیوانے تب کہہ سکتے ہو جب دیوانے ہوگے. دنیا میں پھٹا ہوا پینٹ پہن کے گئے ہوگے، داڑیاں منڈا کے نمازیں چھوڑ کے گئے ہوگے، نبی فرمائیں گے جھوٹا ہے. کہاں دیوانہ تھا؟ کہاں دیوانہ تھا؟ دیوانہ ہوتا نماز چھوڑتا، دیوانہ ہوتا بے پردہ بیٹیوں کو تکتا، دیوانہ ہوتا یہ ممبئی والے ناچنے والوں کی فیشن کرتا پھرتا. دیوانہ تو دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کا دیوانہ ہوتا اسی کا پٹم بناتا ہے. جو جس کا دیوانہ ہوگا اسی کی تو دیوانگی ہوگی. یہ کیسی دیوانگی ہے رے تیری؟ نبی کا دیوانہ ہے، پینٹ ممبئی والے کی محبت میں پہن رہا ہے. دیوانہ نبی کا ہے، بال ممبئی والے کی طرح ہے. دیوانہ نبی کا ہے، کھائے انگریز کی طرح رہا ہے. دیوانہ نبی کا ہے، شادی ڈانس پارٹی سے ہو رہی ہے. دیوانہ مصطفیٰ کا ہے، بازاروں میں بے پردہ بیٹیوں کو تک رہا. کیسا دیوانہ ہے رے؟ ہائے ہائے. دیوانہ تو وہی ہے، دیوانی تو وہی ہے. کہنے لگی امام مالک سے وہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ تیرے لیے جائز. تو کہنے لگی آج کے بعد اپنا چرخہ نیچے اتار لیں گے. زور سے بولو ذرا. آدمی کیا کہتا ہے؟ آدمی کیا کہتا ہے آج حالی ہے. سنیے، اگر کوئی جا رہا، کوئی گاڑی لے کے جا رہا اور اس کی گاڑی سے آپ کے بچے نے گنا کھینچ لیا تو آپ سمجھتے ہیں جائز ہو کہ میرا ہوگا. نہیں یار، حرام ہے نا.
کسی کے تالاب میں مچھلی تھی، اس کے تالاب کا کنارہ کٹا، پانی تیرے کھیت میں آیا، مچھلی تیرے کھیت میں آئی، جائز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ تو آ گئی، نہیں، اس کی تالاب کی مچھلی ہے جو تیرے کھیت میں آئی ہے۔ کہنے لگی آج کے بعد حضرت چرخہ نیچے اتر جائے گا، کام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مگر بادشاہوں کی قندیلوں کی روشنی میں آج کے بعد چرخہ نہیں چلے گا۔ دل روشن کرو، آخری پیغام دل روشن، ان بزرگوں سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، استغفار کرو، سچ بولو، حرام کا لقمہ نہ کھاؤ، انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا۔ جس دن دل روشن ہو گیا تو خدا کی قسم تو جھومتا جائے گا، زمانہ کہتا جائے گا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان